مولانا یوسف صاحب تو الگ ہے، ملفوظ جو مجموعہ بیات ہیں جو ہاں ان کے سکرین شار بیس ہم نے یہ ان کا کیا جواب دیا جائے؟ اسے میں نے پورا پڑھ لیا ہے، جی جی، اس میں صرف ایک غلطی ہے، باقی لگ بھگ ٹھیک ہے۔ کیا غلطی ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ جہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ انبیاء کرام نے دو طرح سے اپنا کام بنایا ہے، ایک تو بغیر اسباب کی اور دوسرے سبب کے ذریعے۔ جی جی بغیر اسباب والے میں ایسی مثالیں دیا ہے کہ جس میں سبب اختیار کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ جی جی مثلا یہ مثال دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے منوایا اور جو ہے قوم کی تباہی اور ہلاکت کے لیے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیا کہ انہوں نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جی جی سبب اختیار نہیں کیے بلکہ صرف دعا مانگی۔ جی جی یہ دو مثال میں نے بتا دیے، اس طرح کی اور بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں، جی جی ہاں قوم لوط کی، قوم سمود کی، قوم عاد کی، جی کہ بغیر سبب اسباب کو اختیار کرنے کے بجائے جی ان انبیاء کرام نے صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ سے دعا مانگی۔ جی تو اس میں یہ غلطی ہے کہ ایسی مثال دینا تھا کہ سبب اختیار کرنے کا موقع ہو، انتظام ہو، پھر بھی سبب اختیار نہ کریں، جی ایسی مثال دینی چاہیے۔ جی یہ تو عاجز اور بے بس ہو کر، مجبور ہو کر ان انبیاء کرام نے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ ان کے پاس اگر لڑنے کا انتظام ہوتا تو لڑتے، اسباب اختیار کرتے۔ جی جی اگر جنگ کرنے کی طاقت ہوتی، افراد ہوتے، اسلحہ ہوتا تو یہ لڑتے، صرف دعا نہ مانگتے۔ جی جی بد دعا تو آدمی، جیسے آج بھی دیکھیے، جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس پہ ظلم ڈھایا جائے جی تو وہ ہاں لڑتا نہیں، بد دعا کرتا ہے۔ جی 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 اگر اس کے پاس لڑنے کی طاقت ہو تو لڑے گا۔ جی جی تو ایسی مثالیں پیش کرنا بے موقع اور بے محل ہے، غلط بیانی۔ جی پورے مضمون میں جی یہ جی کمزوری ہے کہ جی جہاں پر ایسی مثال پیش کرنا تھا کہ سبب ہوتے ہوئے بھی انبیاء کرام نے سبب کو چھوڑ دیا جی جی اور صرف دعا مانگی ہو، جی تو وہ مثال وہاں فٹ ہوتی۔ جی ایک بات یہ ہے اس میں، جی اور اس میں جس نے مضمون کو مرتب کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مولانا ہی کی باتیں نقل کریں، ان کے الفاظ کو نقل کریں، جی لیکن اگر کہیں کوئی کچھ بول چوک کمی کوتاہی ہے تو وہ میری غلطی ہوگی۔ جی یہ ان کی اپنی عاجزی اور کثر نفسی ہے۔ جی باقی انہوں نے مضامین کو، مولانا کے مضامین کو نقل کیا۔ جی جی اور دوسری بات ایک مثال دی ہے مالک کی، جی کارخانہ مالک کی اور کارخانہ میں پارٹنر شیئر لینے کی۔ تو بہرحال کسی درجے میں اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے۔ مثالوں سے تو بس سمجھانا مقصود ہوتا ہے، باقی مثالوں سے سچائی یا حقانیت یا درستگی ثابت نہیں ہوتی۔ جی کسی بات کا صحیح ہونا یا درست ہونا اس کا دار و مدار دلیل پر ہوتا ہے۔ جی باقی یہ مضمون میں نے دیکھا شروع سے آخر تک جی جی تقریباً ٹھیک ہے، بس ایک یہ بڑی غلطی ہے کہ مثال دینے میں جی جی صحیح رخ اختیار نہیں کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی مثالیں پیش کرتے کہ اسباب موجود ہیں، اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اسباب کو ترک کر کے صرف دعا کر رہے ہیں۔ جی جی جی
تب بات بنتی. اور اسباب کو اختیار کرنے کی مثال میں رسول پاک علیہ السلام کی جنگوں کا تذکرہ کیا جی جی کہ اسباب کو اختیار کیا اور اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے. جی اور درست اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اسباب موجود ہوں تو اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اسباب کے خالق و مالک پر بھروسہ کیا جائے. ان اسباب کو مؤثر بنانے والی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ان پر بھروسہ کیا جائے. درست اور صحیح بات یہی. لیکن آپ مولانا کے بیانات اور پڑھیں گے جی تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ گفتگو اس انداز کی ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی اسباب کے انکار تک پہنچ جائے گا. جی جی انداز گفتگو اس طرح سے ہے، اور دوسری جانب پر اتنا زیادہ زور ہے کہ انکار اسباب تک پہنچ جائے گا. جی اور اگر کوئی بندہ اسباب کی انکار تک پہنچ جائے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہے گا. جی 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 اس لیے کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم شرعی ہے. جی جی پیغمبروں نے بھی اسباب کو اختیار کیا، جی صحابہ نے بھی اختیار کیا اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا. بس بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بندہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، اسباب ہر جانب سے منقطع ہو جاتے ہیں، تو براہ راست بندہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے کہ اب تو کوئی راستہ رہا نہیں، بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بات فرمائے. جی اور اللہ کو قدرت ہے کہ بغیر اسباب کی مدد کرے، لیکن قدرت کا استعمال اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کرتے، ہمیشہ نہیں کرتے. جی عادت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور پھر مجھ سے مانگے تو میں اس کی جو ہے مدد کروں گا، اور اس اسباب جی کے ذریعے انہی اسباب میں اپنی مدد کو چھپا دوں گا، پوشیدہ کر دوں گا. جی مدد تو خدا ہی کرتا ہے، جی اسباب بہانہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں. جی لیکن باقاعدہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. جی بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں لکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب جب بیان کرتے تھے تو ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ جیسے اب اسباب کا لوگ انکار کر دیں گے. جی اب یہ بات کہاں ہے اس وقت مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے. جی جی یہ بات ہے، ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جی جی صاف صاف بات ہونی چاہیے کہ بھائی اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اسباب کے خالق و مالک پہ کرو. یہ لوگ مجموعی اعتبار سے ترک اسباب پر کافی زور دیتے ہیں، یعنی بغیر اسباب کے کام پر کافی زور دیتے ہیں. جی جی لیکن بغیر اسباب کی خود زندگی نہیں گزارتے. جی 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 بغیر اسباب کی زندگی نہیں گزارتے. جی جی مکان چھوڑ دیں، زمین چھوڑ دیں، گاڑیاں چھوڑ دیں، صرف دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھ کو مکہ پہنچا دیجئے، یا اللہ مجھ کو مدینہ پہنچا دیجئے، یا اللہ سارے عالم میں مجھ کو پہنچا دیجئے، بغیر ٹرین کے، بغیر جہاز کے، بغیر بس کے، بغیر فور ویلر کے مجھ کو پہنچا دیجئے. یا اللہ بغیر بوریا بستر کے ہمیں پہنچا دیجئے. یا اللہ بغیر جیب خرچ کے ہم کو پہنچا دیجئے. اور یا اللہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں جائیں، آپ ہی سب کو ہدایت دے دیجئے، ہمارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جانا تو سبب کو اختیار کرنا ہوگا. یا اللہ بغیر اسباب کے سارے عالم کو ہدایت دے دیجئے. آج سے ہم لوگ
یہ کام بند کر رہے ہیں، گھر رہیں گے، اس لیے کہ یہ سب اسباب ہیں، اور اسباب کی جانب زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، صرف بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے یا اللہ بغیر اسباب کے سارے عالم کی ہدایت میں چاہتا ہوں، اس لیے آج سے جماعت کا کام بند، اور اب کوئی جماعت میں نہیں نکلے گا، بس دعا سے سہارا لیا جائے گا۔ اور یا اللہ یہ دعا بھی تو ایک سبب ہے، اس لیے یا اللہ اب دعا بھی نہیں کریں گے، اب دعا کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب بغیر دعا اور بغیر سبب کے آپ ہی سب کچھ کر ڈالیے، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ تو ان کی تقریر کے نتیجے میں یہ بات لازم آتی ہے کہ یہ لوگ خود اس پر عمل کریں۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی آئی۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ دھوکہ ہے، دو رخی بات ہے کہ قوم کو تو یہ سمجھائیں کہ تم اسباب پہ دھیان مت دو، اسباب کو اختیار مت کرو، اور دعا سے کام لو، اور خود اسباب اختیار کریں، کام کے لیے اسباب اختیار کریں۔ یہ دو رخی بات ہے، دھوکہ دینے والی بات، جی دھوکہ دینے والی بات۔ جی بس ٹھیک ہے، اور کچھ عرض کرنی تھی۔ کیا ہے؟ ایک بات تو عرض یہ کرنی تھی آپ سے، ایک مرسا سال لگا کر آیا جماعت کے اندر، انہیں بیان کیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ، مولانا الیاس عبداللہ محفوظ سنایا انہوں نے، اگر کوئی جناح جاتا تھا اور اس کے 4 ماہ نہیں لگے ہوتے تھے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کاش کے 4 ماہ لگ جاتے، اور یہ کاش ان کے 4 ماہ لگ جاتے، 4 ماہ اتنا ضروری ہے۔ دوسری بات تو یہ کہی تو اتنی دنیا میں بے دینی پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے اندر بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اگر 2.5 گھنٹے صحیح ٹائم میں لگن لگ جائے تو بے دینی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کا محفوظ ہے یہ۔ آخر والی بات میں سمجھ نہیں پایا۔ یہ مولانا یوسف صاحب کا یہ ملفوظ ہے، جتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، جتنی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اگر 2.5 گھنٹے پابندی سے لگایا لگ جائے ہم تو یہ بے دینی ختم ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں قابل اشکال ہیں۔ کیا اشکال؟ اب یہ انہیں سے کیسے کہہ دیا کہ 2.5 گھنٹے لگانا ہے پوری بے دینی ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر لگاتے ہیں جماعت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ قابل اشکال لگتی ہے ان کی بات۔ یہ آپ پتا ہوگا آپ کو۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم برابر ایسے ہوتی ملاقات ہوتی ہے، مگر ملاقات ہوتی ہے ایسے ملنا، 2.5 گھنٹے لگتے ہیں یہ والے۔ 2.5 گھنٹے محنت ہوتی رہے ہاں تو دھیرے دھیرے لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا، جی جی اور جب زندگی میں دین آئے گا تو بے ادبی ختم ہو جائے گی، جی جی بے دینی ختم ہو جائے گی۔ جی 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 وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، جی جی لیکن شارٹ کٹ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ جی جی تو اب اور یہ جو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ بھائی عالم بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے تو بے دینی ختم ہو جائے گی۔ جی 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 تدبیر کے طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں یقین کے ساتھ، جی ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح سے دینداری پھیلے گی۔ جی جی حالانکہ 2.5 گھنٹہ لگائیں چاہے 5 گھنٹہ لگائیں، جی چاہے 10 گھنٹہ لگائیں، جب تک ترتیب صحیح نہیں ہوگی، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی، تب تک بے دینی ختم نہیں ہوگی۔ جی جی اور بے دینی صرف اسی سے ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، جی چاہے جتنی دینی تعلیم دی جائے، جب تک طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اس کے ساتھ، جی تب تک بے دینی ختم نہیں ہوگی۔
جی اگر صرف اسی سے بے دینی ختم ہوتی تو شریعت میں قصاص کا حکم، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، زنا پر رجم کا حکم جی یہ سب بیان نہ کیا جاتا، اسلامی حکومت، اسلامی بادشاہت کو بیان نہ کیا جاتا۔ تو جہاں دینی تعلیم کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ طاقت کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے، جی تب جا کے بے دینی ختم ہوگی، اس کے بغیر بے دینی ختم نہیں ہوگی، چاہے منت سماجت کر لی جائے۔ جی تو یہ سب لوگ ایسے ہی آدھی ادھوری باتیں کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ سب کچھ اسی کام سے ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی، اور جو علماء یہ کام نہیں کرتے انگلی اٹھے گی، جو علماء یہ کام نہیں کرتے اس کے بعد انگلی اٹھے گی، دیکھ فکر نہیں۔ ہاں اصل میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام تو بس یہی ہے، یہ کام جو نہ کرے تو اس کو دین کی فکر ہی نہیں۔ جی 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 ایک کام سمجھ لیے جی کہ جہالت بددینی ہے، گمراہی ہے، اور کیا ہے۔ جی اس سے ایک بات اور پوچھنی آپ سے، ہاں سورہ محمد کی جو آیت ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ ایت جہاد خاص ہے مقید مطلق ہے؟ یہ وَإِن تَتَوَلَّوْا سورہ محمد میں قتال کا پورا بیان ہے، یہ مقید آیت ہے۔ ہاں وَإِن تَتَوَلَّوْا کا مطلب ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا عن دین الاسلام، جی اگر تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے جی تو یستبدل قوما غیرکم، جی اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے دین زندہ رہے گا، جی بلکہ تم دین سے پھر گئے تو تمہاری جگہ اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔ جی تو جیسے جماعت والے یہ سمجھنے لگے ہیں جی کہ ہماری وجہ سے دین زندہ جی ہے، جی ایسے ہی کوئی مسلمان یہ سوچنے لگے کہ ہماری وجہ سے یہ سب، اور وہ دین اسلام سے پھر جائے اور سوچے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کافروں کو مسلمان بنا دیں گے۔ جی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ جی تو اس آیت کو اکیلا کتاب پر، اس کے علاوہ کسی اور دینی کافر نہیں کر سکتے اس کو نا؟ اس میں قتال کی بحث نہیں، اس میں بحث ہے کہ دین اسلام سے پھرنا۔ جی جی جسے اس آیت کو مدارس پر یا کسی اور دین میں کام فٹ کرنا کیسے؟ کسی کام پر نہیں فٹ کر سکتے، بس کوئی دین اسلام کو سے پھر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا۔ عام نہیں، ہاں جو کوئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑنا چاہ رہا ہو یا چھوڑ رہا ہو، اس کے لیے یا مسلمانوں کو ڈرایا جائے گا کہ دیکھو خبردار، یہ مت سوچنا کہ تمہاری وجہ سے دین اسلام زندہ، جی جی اگر تم دین اسلام کو چھوڑو گے، اس سے اعراض کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کافروں کو مسلمان بنا دے گا۔ دین کا شوق دلوانے دین پر جمانے کے لیے، تو یہ دین پر جمانے کے لیے شوق دماغ نہیں ہے، یہ نہیں، دین پر جمانے کے لیے، ڈٹانے کے لیے کہ ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھائے اس کو دل کیا دینے پڑے گی؟ آیت کہیں اور فٹ کر سکتے، کہیں اور دین کا پر کہیں اور فٹ کریں گے تو تعریف معنوی ہوگی۔ وہ تو نہیں، کسی کو کہنا اس کی دل کیا دینا دے، ہم اس کی دلیل کیا دیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اور نہیں فٹ کر سکتے؟
ایک دو علماء یہ بات کر دی یہاں پر اس میں ہم نے وہاں سے ایک مدارس کا ایک اجماع سے کر دی یار. بس وہ اس آیت میں جس معنی کا بیان ہے تفسیر لکھی ہوئی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہی بیان کریں. اس کے خلاف کریں گے جس کا مطلب ہے کہ مفسرین کی رائے کے خلاف کر رہے ہیں. انہوں نے بیان کر کے مدارس کر دیا مدد کرو انہیں بیان کر کے جواب لکھ لو. اور دیکھیے ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اس کا ہم لکھ کے دیں گے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے یہاں. جی اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. شادیہ جی تو ترجمہ بھی لکھا ہے، تفسیر بھی لکھی ہے. جی جی جو ترجمہ لکھا ہے، جو تفسیر لکھی ہے وہی بیان کرے. جی جی اس سے ہٹ کے کوئی بیان کرتا ہے تو یہ تو منمانی بیان ہوا. جی جو ترجمے اور تفسیریں معرف القرآن یا بیان القرآن یا تفسیر عثمانی ہے، جو اس میں لکھا ہے وہی سچ اور درست ہے. اب اس سے ہٹ کر کوئی بیان کر رہا ہے تو یہ تو 100% غلط ہوگا. جی چلو جی شکریہ. اس کے اندر جو ہاں مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ رمضان اللہ کے راستے میں عید کریں گے 49 کروڑ عیدوں کا ثواب ملے گا. حدیث میں لکھا ہوا ہے، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کس کو 49 کروڑ ثواب ملے گا؟ جو اللہ کے راستے عید کرے گا یہ جماعت میں نکل کر. تو یہ جو کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا راستہ ہے نہیں، 49 کروڑ پائیں گے کہاں سے وہ؟ وہ کتابیں لکھا ہوا یہ مغرب موجود ہے. ہم بھولے نہیں لیے کہہ دیجیے کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آپ پھر کہہ دیجیے کسی کتاب میں نہیں لکھا. کتاب دکھائی کیا لکھا؟ آپ کتاب دکھا. دو حدیثوں کو ملا کر ضرب دیا گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. 2 حدیثوں کو ملا کے ضرب دیا گیا ہے، اور وہ حدیث جس کو ملایا گیا ہے وہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلامی جنگ کرتے ہیں. جہاد کی حدیث ہے، جہاد کی. ہاں ان کے لیے ہے. جی جی ٹھیک ہے.